أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھنا. ماشاءاللہ، شہر چکوال کے مومنین اور اطراف شہر چکوال کے مومنین کا مجمع ہے، جہاں مجھے پہلی مرتبہ سعادت ذکر نصیب ہو رہی ہے. ممنون ہوں آپ خدا کی محبتوں کا. کئی مرتبہ پہلے بھی یہاں سے دعوت نامے گئے، مومنین نے کوششیں کی، مگر یہ فقیر حاضر نہیں ہو سکا. لیکن ایک اطمینان دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مشعل اعظم سید الشہداء روشن ہے، بلند ہے، اور اس کے نور میں ایک فروغ کا سلسلہ ہے جو جاری ہے. اور اس کا سبب اصل تو یہ ہے کہ قیام عزائے سید الشہداء ہم پر، آپ پر، یا کسی مسلمان پر یا کسی انسان پر اللہ نے واجب نہیں قرار دیا. لوگ پوچھتے ہیں نا آپ سے، ہم سے، کیا واجب ہے یہ؟ کہتے ہیں نہیں، ہم پر واجب اللہ نے نہیں قرار دیا. یہ وہ شے ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات پر واجب قرار دے دیا. واجب قرار دے دیتا تو عزاداری بھی ویسی ہی ہوتی جیسے نمازیں ہوتی ہیں. نماز اللہ نے واجب قرار دی ہے نا، سب پڑھتے ہیں نماز. روزہ واجب قرار دیا ہے ہم پر، سب رکھتے ہیں. حج واجب قرار دیا ہے، سب کرتے ہیں. خمس واجب ہے، سب دیتے ہیں. زکوٰۃ
اس انسان کی کمزوری کا علم تھا کہ جو چیزیں اس پر ہم واجب قرار دیں گے اس کو ادا کرنے میں یہ کوتاہی کرے گا، اس لیے قیام اعضاء کی ذمہ داری انسانوں پر نہیں، حق سبحانہ و تعالی نے اپنے اہتمام میں رکھا۔ یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے کہ جو جتنا ممکن ہو اس میں شرکت کر لے۔ جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ جس سے جو ممکن ہو اپنا حصہ ڈال دیں، اپنا سہن ڈال دیں، ورنہ قیام عزاء میں اگر روایتیں پڑھوں تو ابھی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی، ابھی آپ گریہ کرنا شروع کر دیں گے، اگرچہ وہ روایتیں بھی آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ قیام عزاء سید الشہداء یعنی یاد سید الشہداء، احیاء امر سید الشہداء۔ یہ غم وہ ہے جو تمام انسان بھی اگر بھلا دیں تو اہتمام قدرت یہ ہے کہ یہ فطرت اسے بھلا نہیں سکتی، یہ فطرت اسے بھلا نہیں سکتی۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر چند جملے شروع میں بھی میں روایت عرض کر دوں، آپ گریہ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پھر میں فضائل عرض کر دوں۔ روایت ہے کہ جب سرکار سید الشہداء کی شہادت ہو گئی تو آسمان سے لہو برسا۔ روایت ہے کہ کوئی کپڑا زیر آسمان دھو کے سوکھنے کے لیے ڈالا نہیں جاتا تھا مگر یہ کہ اس پر خون کے چھینٹے نظر آتے تھے۔ روایت ہے کہ بیت المقدس میں کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر اس کے نیچے سے تازہ لہو جوش مارتا ہو، یعنی زمین نے خون کے آنسو دریا کیا، آسمان میں لہو برسایا، اور نہ جانے کتنی آیات الہیہ ظاہر ہوئی، کتنی نشانیاں، کتنے معجزے ظاہر ہوئے۔ غم حضرت ابو عبداللہ الحسین، یہ اس بات ہی کی تو نشانی تھی کہ یہ باہتمام حق، باہتمام خدا دست قدرت ہے کہ جو اس غم کو برپا کیے ہوئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ کہ 40 روز تک یہ سلسلہ جاری رہا، 40 دنوں تک آسمان سے لہو برستا رہا۔ اور بعض حضرات معترض ہوتے ہیں اور روایات کو کی تضعیف کرتے ہیں کہ روایتیں ضعیف ہیں، روایتیں کمزور ہیں۔ اگر روایت کے ساتھ کوئی درایت بھی ہو تو پھر انکار مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب و غریب فقرہ ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اسیر ہو کے کوفے میں لائی گئی ہیں اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو اس خطبے میں جملہ کہا ہے، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ آسمان سے خون کیوں برس رہا ہے؟ یہ فقرہ، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ آسمان سے خون کیوں برس رہا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ خون برس رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے اور ایک حیرت میں مبتلا تھے، تعجب تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا ابتدائی میں، یہ کوئی صرف خطیبانہ فقرہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر یہ بھی اسی تسلسل میں عرض کر دوں کہ میں اس سے قبل کہتا رہا ہوں مختلف جگہوں پر، خدا نہ کرے کبھی وہ دن آئے، وہ ساعت آئے، خدا نہ کرے، اور انشاءاللہ نہیں آئے گی وہ ساعت، لیکن جسے کہتے ہیں کہ کسی قضیے کو حل کرنے کے لیے کوئی مفروضہ قائم کر کے گفتگو ہوتی، فرض کر لیں کہ کبھی پھر کوئی ایسا دن آ جائے، ایسی ساعت آ جائے کہ روئے زمین کے تمام انسان
تمام انسانوں میں کوئی ماتم کرنے والا موجود نہ ہو، کوئی گریہ کرنے والا موجود نہ ہو، تو خدا کی قسم پھر یہی ہوگا کہ آسمان سے لہو برسے گا، زمین لہو اگلے گی، درخت کی شاخیں ماتم کریں گی، دریاؤں کے پانی لہو بن جائیں گے اور نیزوں اچھلیں گے۔ پھر یہ غم کا اہتمام خدا قائم ہے۔ یہ آپ سب حضرات کی سعادت مندی ہے، خوش قسمتی ہے، خوش حسبی ہے، خوش گوہری ہے، خوش نسبی ہے کہ آپ اس ذکر پاک میں شریک ہوتے ہیں، ہم اس ذکر پاک میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جس حیثیت سے شریک ہوتا ہے اسے شکر کرنا چاہیے۔ شکر، لفظ شکر یاد رکھیے گا۔ ناز، ہم لوگ جب کہتے ہیں ناز کیجئے، فخر کیجئے، تو یہ گویا ادائے شکر کی ہی قسموں میں ہے، ورنہ دوسرے معنی میں فخر، تکبر، ناز وہ زیبا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ میں آپ کے اخلاقیات میں یہ ہے کہ آپ جب کوئی بات بیان کرتے تھے، اپنے شرف اور اپنے اعزاز کو بیان کرتے تھے جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، تو بیان کرنے کے بعد کہتے تھے ولا فخر، اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ یہ اکثر ولا فخر، اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، ولا فخر۔ یہ جو فقرے حضرت کے اخلاقیات میں ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ بڑے سے بڑا کارنامہ آپ سے انجام پا جائے، سجدہ شکر کریں، کلمہ حمد ادا کریں، لیکن اس پر متکبرانہ ناز نہ کریں۔ یہ جو خاکساری اور تواضع کی ادا ہے، یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے۔ یہاں پر میں کچھ باتیں ایسی کہوں گا جس کی شاید آپ توقع نہیں رکھتے ہوں گے۔ جو پہلی بار آئے ہیں تو یہ موعظہ و نصیحت تو نہیں کریں گے، انشاءاللہ فضائل ہی پڑھیں گے، لیکن میری یہ عادت ہے نہیں۔ ہم تو پیدا ہوئے ہیں فضائل بیان کرنے کے لیے، ہماری غرض خلقت یہی ہے، ذکر محمد و آل محمد، لیکن جو ہمارے ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے، ہم ایک ایسی جگہ مجلس پڑھ رہے ہیں جہاں اطراف و جوانی میں بہت سے ذاکرین بھی ہیں جو ذاکر کے عنوان سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہ ذاکرین ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ان ذاکرین کی نیت، ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ ذاکرین تو ذاکرین ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ عزاداروں کے، عام عزاداروں کے قدموں کی خاک بھی سرمہ چشم ہے۔ یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے علماء، فقہاء، مراجع تقلید اور عرفاء کا یہ تجربہ ہے کہ عزاداران امام حسین یا زائرین امام حسین کے قدموں سے اڑنے والے غبار سے وہ شفا کا کام لیتے ہیں۔ اپنی قدر و قیمت جانو، سمجھیں، پہچانو، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ عزاداران امام حسین کے قدموں کی خاک بھی سرمہ چشم بنانے کے لائق ہے، جائیں گے ذاکرین۔ لیکن ایک روش ہے جس سے مجھے اطلاع ملی، بعض ذاکرین جب ذکر کرتے ہیں تو بنیادی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، نہ فضائل کے باب میں نہ مصائب کے باب میں، اور ادبیات کا بھی مطالعہ نہیں کرتے، لیکن ہر زبان کی سطحیں ہوتی ہیں۔
ایک زبان ہے وہ جو گلی کوچوں میں بولی جاتی ہے نا؟ ایک زبان وہ ہے جو مزدور طبقہ استعمال کرتا ہے، کسی کی تحقیر نہیں ہے۔ ایک زبان وہ ہے جو کاروباری طبقہ استعمال کرتا ہے، ایک زبان وہ ہے جو علمی طبقہ استعمال کرتا ہے۔ آپ ڈکشنریاں بعض دیکھیں گے تو اس میں کہیں لکھا ہوگا کہ یہ فقرہ اہل علم حضرات کی زبان ہے، اہل علم طبقہ بولتا ہے، کہیں یہ لفظ عورتوں کی زبان ہے، کہیں لکھا ہوگا کہ یہ لفظ ایک مخصوص پیشے سے وابستہ لوگوں کی زبان ہے۔ ڈکشنری کا مطالعہ کریں تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب ذاکر کوئی بھی ذاکر ذکر سرکار سید الشہداء یا ذکر حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کرنے کے لیے مائک پر آئے، ممبر پر آئے، تو سب سے پہلے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہتر سے بہتر اور بلند سے بلند زبان استعمال کرنی ہے۔ کس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں؟ اب وہ گلی کوچوں کی زبان استعمال نہ ہو، وہ عام محاورے استعمال نہ ہو جو ہم اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اپنے جیسوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، کتاب پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ سندھی زبان میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کم سے کم عبداللطیف بھٹائی کا مجموعہ پڑھیں کہ دیکھیں اس بزرگوار نے کون سی زبان استعمال کی ہے۔ آپ پنجابی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پنجابی کے جو بزرگ صاحب دیوان شعراء عرفا گزرے ہیں ان کے کلام کو پہلے خوب اچھی طرح پڑھیں، اسے جذب کریں اور اس سطح پر آپ اپنی زبان کو ڈھالیں۔ اردو میں اگر تقریر کرنی ہے تو مقصود بھی ذات نہیں ہے، لیکن کم سے کم غالب کو، میر کو، ذوق کو، انیس کو، دبیر کو پڑھیں اور جذب کریں، اور اس کے بعد ممبر سے وہ زبان استعمال کریں کہ جو زبان آپ کے لیے حتی الامکان بلند ترین زبان ہو کہ جس سے آپ نذرانہ عقیدت اور خراج عقیدت اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ واضح ہے؟ یہ ریاض آپ کو کرنا پڑے گا، کوئی اور بزم نہیں ہے، یہ بزم سید الشہداء ہے، بزم اہل بیت ہے۔ زبان کی تطہیر سب سے پہلے ضروری ہے، زبان اچھی ہو، پاک ہو، بلند ہو، ادبی ہو، تہذیبی قدریں ان آپ کے ہر لفظ سے محبت کا جوش بھی ظاہر ہو اور تہذیب کا رنگ بھی نمایاں ہو۔ تہذیب، ثقافت۔ یہ ممبر جو ہے، یہ ممبر لفظ کون سا لفظ ہے جانتے ہیں آپ؟ بہت سے لوگ میم بے رے لکھتے ہیں، ہے نا؟ میم بے رے، ممبر، یہ غلط ہے، یہ انگریزی کا ممبر ہے، MEMBR، یہ وہ والا ممبر ہے جیسے کسی اسمبلی کا ممبر، ممبر آف نیشنل اسمبلی، ممبر آف پارلیمنٹ، ممبر آف کمیٹی کسی۔ یہ جو ممبر ہے یہ علماء معممین یہ بتائیں گے کہ یہ اس کا روٹ ورڈ نون سے شروع ہوتا ہے، نابارا، نون بے رے، نون بے رے سے جو ہے اس میں آلہ بنا ممبر، مفعل۔ ممبر کے معنی ہے وہ آلہ، وہ وسیلہ جو کسی کو بلندی تک پہنچائے۔ اب املا بھی درست رکھیے گا اور معنی بھی، کہ لکھا جائے گا میم نون بے رے، یہ ہے ممبر۔ اب وہ نون بے رے اور میم یہ حروف ایسے ہیں کہ جب یکجا ہوتے ہیں تو
ہر حرف تھوڑا سا سمٹتا ہے، جیسے مجمع سمٹ کے بیٹھتا ہے، دوسروں کو جگہ دیتا ہے، کثرت وحدت میں بدلتی ہے۔ تو اسی طرح سے میم کی آواز، نون کی آواز، رے کی آواز، یہ سب بے کی آواز سمٹ کے منبر بن جاتا ہے۔ تو نون غائب ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ دوسرا میم وجود میں آ گیا، نہیں، وہ منبر ہے، منبر، منبر۔ واضح ہوئی بات؟ ہے کیا معنی اس کے؟ نبرہ کے معنی ہے بلند ہوا، ینبرو یعنی بلند ہوتا ہے، منبر یعنی وہ آلہ، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ جو انسان کو بلند کرے۔ تو بلندی تک پہنچنے کے لیے دو شرطیں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بلندی تک پہنچنے کے لیے خود اپنے نفس کو، ذہن کو، قلب کو، نیت کو بہت بلند رکھنا ہوگا۔ ذرا بھی محض شہرت طلبی یا محض دنیا طلبی داخل نہ ہو۔ اگر دنیا طلبی داخل ہو گئی، شہرت طلبی داخل ہو گئی، تو پھر نفس بلند نہیں ہو سکتا۔ دنیا پست ہے، پست ہے، پست ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا ایسی ہی ہے کہ امیر المومنین نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں۔ جسے بابا نے 3 طلاقیں دے دی ہوں، اولاد کو لازم نہیں ہے کہ اس سے زیادہ محبت سے پیش آئیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا روندنے کے لیے ہے زیر قدم، یہ محبت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رزق مقسوم ہے اور نیک نامی بھی مقسوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی ایک فرمائش ہے جو بہت اہم ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اسے نقل کیا ہے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے۔ فرمایا ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی یقسم الثناء کما یقسم الرزق۔ اللہ سبحانہ وتعالی نیک نامی بھی ویسے ہی تقسیم کرتا ہے جیسے رزق تقسیم کرتا ہے۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اے حبیب، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو آیت ہے، متصل آیت، وہ وہی مشہور معروف وہ بھی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یاد دہانی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے تو جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، غلامی نہیں۔ عبادت و غلامی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غلامی مجبور انسان کرتا ہے، عبادت با اختیار انسان کرتا ہے۔ غلامی تو مجبوری کا نام ہے، عبادت اپنے ارادے اور اختیار سے کسی کی محبت کے ساتھ اطاعت کا نام عبادت ہے۔ محبت کے ساتھ اطاعت کا نام عبادت ہے۔ محبت کا قدم درمیان میں نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے اصلاً۔ واضح ہے؟ یہ وہ پیغام ہے جو آج کل میں ہر جگہ پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ تسلسل بھی باقی رہے کہ جب آپ ممبر پر تشریف لائیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا نفس بلند ہو رہا ہے یا نہیں، اور خود آپ بھی بلند ہو، اور کوشش کریں کہ جو نیچے بیٹھا ہوا مجمع ہے وہ بھی بلندی کی طرف پرواز کرے۔ بات درمیان میں جملے معترضہ طویل ہو گیا تھا نا، میں تو ذاکروں سے پہلے گفتگو کر رہا تھا کہ جب آپ ذاکر کی حیثیت سے ممبر پہ آئیں، آپ کی زبان بلند ہونی چاہیے۔ ممبر کی حقیقت کو سمجھیں، آپ کے ممبر کیا ہے؟ وسیلہ بلندی۔ یہ انسان کے جسم ہی کو تھوڑی بلند کرتا ہے۔ ایک
سیڑھی نما ایک چیز ہے، اس پہ جسم بلند ہو گیا آپ کا. یہ ممبر جس کی نسبت صاحب ممبر سلونی سے ہے، یہ ممبر جس کی نسبت صاحب ممبر غدیر سے ہے، یہ ممبر جس کی نسبت صاحب ممبر معراج سے ہے، یہ ممبر آخر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سرکار سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، ان ہستیوں سے نسبت رکھتا ہے. یہ ممبر کوئی عام اسٹیج نہیں ہے. جب اس ممبر پر آئیں تو زبان بلند ہو، آپ کا نفس بلند ہو، ذہن بلند ہو، دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کی خاطر ممبر پہ نہ آئیں، نہ کسب مال کے لیے، نہ کسب شہرت کے لیے. رزق کی ذمہ داری اس نے لی ہے اور نیک نامی ادا کرنے کی ذمہ داری بھی اس نے لی ہے. جب ممبر پر آئے صرف قربتاً اللہ تشریف لائیں. معصومین کا ذکر کریں تو معصومین کے رتبے کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی ادا نہ ہو. دوسروں کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنا جیسا بشر نہ سمجھو، آپ بھی اپنا جیسا نہ سمجھیں. خود قیاس کر کے مکالمے، جیسے ذاکرین بہت سے مکالمے ترتیب دیتے ہیں، مولا نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، ترتیب دیتے چلے جاتے ہیں. یہ مکالمے آپ کیسے ترتیب دیتے ہیں؟ آپ نے سنا نہیں، کسی کتاب میں وجود نہیں رکھتے وہ مکالمے. آپ خود سوچتے ہیں نا، سوچنے کے لیے قیاس کس پر کرتے ہیں؟ میں ہوتا تو یہی گفتگو ہوتی. آپ قیاس کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اور آپ اس کو بیان کرتے ہیں، ہمدردی سے صحیح، عقیدت سے صحیح. مگر یقین رکھیے بہت سے ایسے مکالمے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن کی تخلیق ہوتے ہیں مگر شایان شان معصوم نہیں ہوتے. تو یہ جو معممین علماء ہیں یہ وہاں معترض ہوتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ کیوں کہہ دیا آپ نے. جب یہ معترض ہوں تو آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی دشمن نہیں ہے آپ کا، کوئی عمامے والا کسی ذاکر کا دشمن نہیں ہے. آپ ذاکرین ہمارے دست و بازو ہیں، آپ ذاکرین ہمارے چشم، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، آپ ذاکرین ہمارے دہن کی زبان ہیں. جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے آپ پہنچتے ہیں. تو ہماری توقع بس یہ ہے کہ آپ اپنے زبان کی تطہیر کریں، مصادر سے روایتیں لیں، اور ہر روایت بھی جو ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس لائق نہیں ہوتی ہے کہ اسے پڑھ دیا جائے. ہر روایت بھی اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کتاب میں دیکھا اور پڑھ دیا اور پھر ہمیں آگے دکھا رہے ہیں، ہم نے اعتراض کیا تو بتا رہے ہیں دیکھیے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ذرا اتنا تو اعتبار کیجئے کہ آپ سے پہلے شاید یہ کتاب ہم پڑھ چکے ہوں گے. ذاکری کریں، فروغ عزائے اہل بیت میں جی جان سے کوشش کریں، مگر ذاکری احتیاط سے. رسماً نہ کہیے کہ ذاکری ہم عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں، حقیقتاً عبادت کے طور پر کریں. رسماً نہ کہیے. آپ کی قدر ہے، آپ کی منزلت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے. ایک چیز اور اسی ضمن میں عرض کروں، یاد دہانی، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. پہلے ہی کہہ دیا میں نے، اہل بیت محتاج نہیں ہے ہمارے آپ کے. اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمارے اور آپ کے بیانات سے، شعر سے، ذاکری سے، نثر سے، خطابت، کتابت، ہر چیز سے بالکل بے نیاز ہیں. کوئی ایک ذرا سا یہ نہ سوچے کہ ہم خطابت کر کے کسی پہ احسان کر رہے ہیں، ہم شاعری کر کے کسی پہ احسان کر رہے ہیں.
جس طرح اللہ ہماری اور آپ کی نمازوں اور تمام عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہم سجدے میں جائیں گے اور کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اللہ کی ذات بلند ہو جائے گی۔ ہم رکوع میں جائیں گے اور کہیں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو اللہ کی ذات کی عظمت بلند ہوگی، بڑی عظمت پیدا ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تو گویا خود اپنی ذات کو ایک عظمت بخشتے ہیں کہ ہم خدا شناس ہیں۔ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں، جتنا ہم سجدے میں سر جھکائیں گے اتنا ہی اللہ ہمیں بلندیاں عطا کرے گا۔ اللہ نے ہمیں بلندیوں پر بلندیاں عطا کرنے کے لیے مسلسل متصل بلندیوں پر بلندیاں عطا کرتا چلا جائے، اس لیے اس نے مسلسل اور متصل ہم پر سجدے واجب قرار دیے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک حالت میں جمود کی حالت میں رہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ آپ اپنے ٹارگیٹس مقرر کرتے ہیں، آپ اپنے ایک مقام و منزلت کا تصور کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، ایسا گھر، ایسی کاریں، ایسی سواریاں، ایسے نوکر چاکر، دنیاوی چیز ہے سب، اور اس کو اپنی بڑائی کی نشانی اور پہچان بنا لیتے ہیں، اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے مسلسل ترقی کرتے رہو، کوئی حد یقف نہیں ہے، کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، آپ کو مسلسل بلندیوں تک جانا ہے۔ مسلسل بلندیوں تک جانے کی حکمت عملی یہ ہے کہ جو سب سے بلند ذات ہے اسی کی چوکھٹ پر مسلسل سجدہ ریز ہوتے رہو، مسلسل سجدہ ریز ہوتے رہو۔ اللہ بلندیاں عطا کر رہے ہیں۔ بہت سے روشن فکر مذاق اڑاتے ہیں نماز کا۔ اللہ کیا محتاج ہے؟ وہ غنی علی الاطلاق ہے، سجدوں کا محتاج ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں ہر روز پڑھنے کے لیے مجھ سے تو ایک صاحب کہا کرتے تھے، بہت مشہور شاعر تھے، دانشور تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ نماز اور یہ سب جو ہے نا، یہ شریعت کا پورا ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے۔ اور بہت مشہور شاعر تھے، اب میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، پوری اردو دنیا میں بڑی شہرت ہے ان کی، لوگ انہیں مفکر شاعر کہتے ہیں، میں انہیں متفکر شاعر کہتا ہوں۔ اور مثلا ان کا یہ عجیب و غریب مصرع ہے کہ بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، ذرا دیکھیے گا، واہ واہ کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ فرماتے ہیں بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، مارا ہے ازل سے تیری سجدہ طلبی کا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو سجدے کی طلب ہے وہ اتنی گراں ہے کہ ان کی خودی جو ہے وہ گویا مزمحل ہوئی جا رہی ہے۔ بدنام نہ کیوں ہو خم گردن، یہ جھکنا رکوع میں سجدے میں، بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، مارا ہے ازل سے تیری سجدہ طلبی کا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جھکنا بھی برا اور جھکانا بھی برا ہے، چوکھٹ سے مٹا داغ میری خیرہ سری کا۔ وہ آگے بڑھ کے انہوں نے فلسفہ دعا پہ بھی حملہ کر دیا، فرمایا کہ کچھ بھی نہ ملا ہاتھ کو کشکول بنا کے، یہ دست دعا کاسے خالی ہے خودی کا۔ اتفاق سے ان بزرگ شاعر کی خدمت میں میری حاضری بھی ہوا کرتی تھی، تو میں نے ان کے ان اشعار کی زمین میں خود اشعار کہہ کے انہی کی خدمت میں پیش کر دی ہے، اور گزارش یہ کی تھی کہ اللہ رے اعجاز یہ سجدہ طلبی کا، اللہ رے اعجاز یہ سجدہ طلبی کا، احساس تو بیدار ہے بندے میں خودی کا۔
اللہ رے اعجاز یہ سجدہ طلبی کا احساس تو بیدار ہے بندے میں خودی کا، ہوتا نہ تقاضا تو یہ توہین پڑی تھی، ہوتا نہ، محبت کے تعلقات دیکھیے، ہوتا نہ تقاضا تو یہ توہین بڑی تھی، احسان رہا شوق پر سجدہ طلبی کا، احسان رہا شوق پر سجدہ طلبی کا۔ اور اتفاق سے تھے تو وہ بزرگ شاعر، بڑے شاعر، مگر جب اللہ سے کبیدہ خاطر ہو انسان تو اسے ہر طرح کی ٹھوکر لگتی ہے، زبان کی بھی ٹھوکر لگی انہیں۔ دیکھیے خیرہ سری کا قافیہ انہوں نے باندھا، خیرہ سری کہتے ہیں، اتفاق سے دیکھیے یہ شعری مزاج اس لیے بھی پیدا ہو گیا کہ ہمارے ذاکرین جب ذاکری کرتے ہیں تو شعر بھی پڑھتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک اچھا سلسلہ قائم ہو گیا ہے، تو میں گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں۔ خیرہ سری کے معنی ہے کبھی یہاں سجدہ کر لیا، کبھی وہاں کر لیا، کبھی انہیں کر لیا، کبھی انہیں کر لیا، کبھی اس بت کے آگے، کبھی اس بت کے آگے، اسے کہتے ہیں خیرہ سری۔ ایک ہی جگہ سجدہ کرتے رہنے کو خیرہ سری نہیں کہتے۔ تو انہوں نے جو فرمایا تھا کہ جھکنا بھی برا اور جھکانا بھی برا ہے، چوکھٹ سے مٹا داغ میری خیرہ سری کا، اس کے جواب میں اس فقیر نے کہا تھا کہ آنکھوں کو کھٹکتا ہے نشان جب سے تیری چوکھٹ پر جھکا ہے سر تسلیم، جب سے تیری چوکھٹ پر جھکا ہے سر تسلیم، آنکھوں میں کھٹکتا ہے نشان خیرہ سری کا۔ اور کیا کچھ نہ ملا، کیا کچھ نہ ملا، دست دعا گرچہ تھا کوتاہ، تاثیر سے لبریز ہے پیمانہ خودی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر آپ محبت کریں، محبت، تو اندازہ ہوگا کہ یہ سجدہ کتنی بڑی نعمت الہیہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ذاکرین صاحبان جب ذکر کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ زبان کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے، بہت بلند، گلی کوچوں کی، سڑک کی، بازار کی زبان استعمال نہ ہو، ممبر پر ذکر اہل بیت میں خوب محنت کریں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے جذبے کو مضبوط سے مضبوط تر، مستحکم سے مستحکم تر مطالعہ کریں، مطالعہ، کتابیں کھول کے پڑھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کتابیں کبھی کافی نہیں ہوتی، کسی کے لیے نہیں ہوئی تو آپ کے لیے کیا ہوں گی۔ کتابیں کافی نہیں ہوتی، جوانوں، بچوں، عزیز ہو، میں یہ جو نوجوان بچے ذاکری کرتے ہیں نا، یہ سیکھ لیا، رٹ لیا چند جملے بڑوں کے، پڑھنا شروع کر دیا، شوق اچھا ہے، ٹھیک، خود پڑھو کتابیں کھول کے، اور اس استاد سے پڑھو جو استاد اس فن کا استاد ہے۔ یہ نہیں کہ فزکس کی کتاب لے کے چلے گئے کسی شاعر کے ہاں اور غالب کا دیوان لے کے چلے گئے فزکس کے پروفیسر کے پاس، تو تعلیم نہیں ہوگی۔ جس فن کا جو استاد ہو اس سے وہ فن حاصل کریں، زان و ادب طے کرنے کی مشق کریں۔ یہ جو نئی نسل ہے، گلوبل جو ایک کلچرل ڈکے ہے، جو ایک عالمی تہذیبی زوال ہے، اس میں یہ کہ ہم کسی کو استاد نہیں مانتے، ہم شعر کسی کو کیوں دکھائیں، ہم نے کہہ لیا۔ زبان کی اساس سمعیات پر ہے، زبان عقلیات میں سے نہیں کہ دو چار آپ بیٹھ کے اپنے گھر کر لیں۔ زبان کی اساس یہ ہے کہ بزرگوں کی زبان، بزرگوں کی زبان سے سنو گے تب سیکھو گے۔ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کیسے معلوم ہوا کہ زیر کے ساتھ پڑھیں یا زبر کے ساتھ؟ جب تک سنیں گے نہیں ہم کسی سے۔ انگریزی زبان آپ سیکھتے ہیں تو خوب کوشش کرتے ہیں کہ برٹش ایکسنٹ کیا ہے ویسے ادا کریں،
امریکن ایکسنٹ کیا ہے ویسے ادا کریں. اپنی زبان پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ اردو پہ بھی محنت کریں اور پھر عربی زبان، قرآن مجید کی زبان، اس پر بھی محنت ضرور کریں. جتنے ذاکرین ہیں وہ کم سے کم اتنی ریاضت کریں، اتنی محنت کریں کہ 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں اس کا زیر زبر اور تلفظ بالکل درست ہو. عربی ہی میں نماز پڑھنا واجب ہے، پنجابی میں نہیں. نہ پنجابی میں، نہ سندھی میں، نہ جناب والا وہ اردو میں، نہ ہندی میں، کسی لوکل، نہ گجراتی میں، کسی لوکل زبان میں. عربی میں نماز پڑھنی ہے، عربی کا تلفظ درست ہو. اسی طرح کچھ کہتے رہوں، برداشت کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے. اردو سے بات عربی تک آ گئی، تو اب ایک ایسی بات کہیں جو بہرحال دنیا ہے قدموں میں، تو روندنے کا بھی تو سلیقہ ہونا چاہیے. روندو بھی تو سلیقے سے نا. تو دنیا کے لیے بھی ایک بات کہتے ہیں اور دین کے لیے بھی. دست زیادہ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کاش یہ بات دلوں میں اتر جائے. اور یہ بات بھی ہم لوگ 30-35 سال سے ہندوستان میں بھی کہہ رہے ہیں، اور بہت سے مسلم مینجمنٹ میں چلنے والے کالجز اور اسکولوں میں جا کے سمجھانا پڑا ہے کہ بھائی آپ ایک بہترین کالج چلا رہے ہیں، بہترین اسکول چلا رہے ہیں، اور جو نیشنل لینگویج ہے وہ پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ بچوں کی بہتری کے لیے کہ ان کے لیے جاب کے دروازے کھلیں، ملازمت کے دروازے کھلیں، رزق روزی کے دروازے کھلیں. سارے اب آج کل تو جتنے سلیبس ہیں نا، جتنے کورسز ہیں، سب اسی طرح ڈیزائن ہوتے ہیں نا، اسی طرح بنائے جاتے ہیں کہ جاب اورینٹڈ ہو، رزق روزی کے دروازے کھولیں، دنیا کے دروازے کھولیں، آسمان کے دروازے کھولیں. یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ زمین کے بھی دروازے کھولیں، آسمان کے بھی دروازے کھولیں. کیونکہ ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جس نے کہا ہے نا کہ پوچھو مجھ سے، پوچھو جو چاہے پوچھو، میں آسمانوں کے راستے تمہاری زمینوں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. تو اس منبر سے ہم وہ بات کہہ رہے ہیں کہ زمین کے راستے بھی کھلیں، آسمانوں کے بھی راستے کھلیں. جوان متنبع ہیں بالکل غور سے. ایک سینکڑوں فارمولوں کا ایک فارمولہ یہ ہے، عربی زبان سیکھیں، عربک لینگویج. اب اس میں بھی کتنے مغالطے ہیں معلوم ہے. یہ بوڑھے بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ بہت فخر سے آ کے ہم سے کہتے ہیں آج میرے بچے نے عربی پڑھ لی. وہ کون سی عربی پڑھتے ہیں؟ 30واں پارہ یا قاعدہ جو ہے اس میں الف بے ملا کے الف بے زبر اب یہ پڑھنا آ گیا. معنی نہیں آئے، عربی بولنا نہیں آیا، عربی سمجھنا نہیں آیا، عربی لکھنا نہیں آیا، صرف آپ کو ناظرہ دیکھ کے قرآن پڑھنا بچے کو سکھا دیا. آپ کہتے ہیں عربی سکھا دی. بھائی کب تک یہ مذاق کریں گے آپ اپنی نسلوں کے ساتھ؟ یہ عربی سکھانا تو نہیں ہوا. عربی زبان ہے، زبان. عربی زبان بولنا، سمجھنا، لکھنا، پڑھنا سکھائیے اپنی نسلوں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے دنیاوی بات بتا دیں. جو لوگ بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے کالج چلاتے ہیں اور اسکول چلاتے ہیں، اس میں فورن لینگویجز پڑھاتے ہیں، اور آپشنل جو لینگویجز ہوتی ہیں اس میں 1-2 لینگویجز. کوئی اسپینش سیکھتا ہے، کوئی فرینچ سیکھتا ہے، کوئی جرمن سیکھتا ہے. عربی کا دور دور تک نام ہی نہیں آتا مسلم اسکولوں اور کالجز میں.
فرینچ دنیا کی کتنی کنٹریز میں بولی پڑھی لکھی جاتی ہے؟ ایک فرانس، اور اس کے علاوہ تھوڑے سے وہ حصے جو فرانس کے کی غلامی میں تھے، جیسے کینیڈا میں کیوبیک کا علاقہ جو مونٹریال وغیرہ کا علاقہ ہے، یا افریقہ کے کچھ کالونیز ہیں، وہاں فرینچ پڑھائی جاتی تھی، اب وہاں سے بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ لے دے کے ایک کنٹری میں جرمن کتنے ملکوں میں بولی سمجھی لکھی پڑھی جاتی ہے؟ ایک کنٹری۔ بڑی زبانیں ہیں لیکن محدودیت ہے۔ عربی زبان بڑی بھی ہے، اور معلوم ہے کتنی کنٹریز میں نیشنل لینگویج، آفیشیل لینگویج اور نیٹو لینگویج ہے، ایک دو نہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، کم سے کم 32 کنٹریز ہیں، 32 ملکوں میں عربی زبان قومی زبان ہے، حکومت کی زبان ہے اور نیشنل لینگویج ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو عربی زبان پڑھاتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ایک ساتھ 32 ملکوں کے دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ جب آپ جائیں گے وہاں آپ کی روزی روٹی میں بہتری آئے گی۔ خود آپ کے ملک، ہر ملک میں ایک فارن منسٹری ہوتی ہے، اور فارن منسٹری کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دنیا کے دوسرے ملکوں سے رابطے قائم کرنے ہوتے ہیں۔ یہ رابطے اور یہ ڈپلومیٹک پروسیس میں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس ملک کی زبان جانتے ہوں۔ تو آپ کی فارن منسٹری کو آپ کی ضرورت ہوگی کہ وہ 32 ملکوں میں سفیر بھیجنے ہیں، فرسٹ سیکرٹری بھیجنا ہے، منسٹرز بھیجنے ہیں، کلچرل اٹیچی بھیجنے ہیں، وہ پورا اسٹاف بھیجنا ہوتا ہے۔ اگر وہ عربی بھی جانتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو ترجیح حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سن رہے ہیں جوانان عزیز؟ تو آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجز میں، آپ کے مدرسوں میں عربی زبان کی ایسی تدریس ہونی چاہیے کہ زبان لکھیں، پڑھیں، بولیں، سمجھیں۔ اور اس کے بعد ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ عربی زبان جب آپ کو آئے گی تو قرآن کی آیت جب پڑھیں گے سمجھ میں آئے گی، جب دعا پڑھیں گے سمجھ میں آئے گی، نماز پڑھیں گے سمجھ میں آئے گی، اور کوئی فتنہ پرداز مولوی غلط ترجمہ کر کے گمراہ نہیں کر پائے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ یہ گرہ میں باندھ لی نصیحت اس فقیر کی، انشاءاللہ عمل ہوگا۔ آج ہی سے سب بچے محنت کریں گے، عربی زبان سیکھنی ہے ہمیں، اور پھر جب عربی زبان سب سیکھیں گے تو ہمارے ذاکروں کو تو خاص طور پہ سیکھنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کی بات، رسول کی بات، امام کی بات، ان کے فقرے یاد رکھیں اور صحیح زیر زبر، صحیح تلفظ کے ساتھ بیان کریں۔ واضح ہوئی بات؟ اچھا، اب ایک بات اور اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں آگے کہ عربی زبان تو آپ نے سیکھ لی، تلفظ کی جہاں تک بات ہے، پروننسیشن، تلفظ، ہندی میں کہتے ہیں اچارن، یہ جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت نہیں ہے۔ یہ خاص طور سے جو بر صغیر کے لوگ ہیں، آپ حضرات مجھے معلوم ہے کہ توقع نہیں رکھتے ہوں گے کہ آج یہ سب میں پڑھوں گا، لیکن بہرحال قوم کی ضرورت ہے تو میں تو گزارش کروں گا کہ یہ جو بر صغیر ہے، اس بر صغیر کے لوگوں کی اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ایسی تخلیق کی ہے کہ یہ جو حصہ ہے آپ کا، یہ مخارج حروف، یہ آپ کا جبڑا، آپ کی زبان، آپ کا حلق، یہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان آپ بول سکتے ہیں۔ شکر کیجئے، شکر ادا کیا، شکر ادا کیا۔ دوسرے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کی زبانیں نہیں بول سکتے، کسی عرب سے کہیے ٹے اور ڈال بول کے دکھا دے تو بہت مشکل ہوگی۔ ایرانی برادران سے کہیے ٹے اور ڈال ڑے نہیں بول سکتے، مغربی لوگوں سے کہیے کہ آپ کی زبانیں بول کے دکھائیں، نہیں بول سکتے۔
مگر آپ جانتے ہیں آپ میں سے کتنے یہاں لوگ ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں کی ان کی زبانیں بولتے ہیں انہی کی طرح. تو آپ اس قدرت کے عطیے کی قدر شناسی کریں، قدر دانی کریں کہ آپ کو جو اللہ نے خلقی طور پر عطا کیا ہے کہ ایسا ساؤنڈ باکس اور ایسا آپ کو حلق اور ایسا دہن عطا کیا ہے کہ ہر حرف ہر آواز آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، توجہ شرط ہے، توجہ. تو اگر توجہ ہو جائے تو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی زبان سیکھ لیتے ہیں. یہ جو 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں آپ، اس میں کل کتنے سینٹنسز ہیں معلوم ہے؟ اتنا آسان کر کے کوئی مولوی بتائے گا نہیں آپ کو. مولویوں کی میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اتنا آسان کر کے کوئی نہیں بتائے. یہ جو 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتے ہیں، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء، ان سب میں چیزیں تو مشترک ہیں، ایک ہی ہیں. یقین کیجئے کل 20 سینٹنسز ہیں، 20 جملے، اس سے زیادہ نہیں. کیا اتنے گئے گزرے ہیں کہ 20 چھوٹے چھوٹے جملے صحیح یاد نہیں کر سکتے؟ خوف آتا ہے سوچنے کیسے یاد کریں گے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. کچھ مشکل نہیں ہے. عمر کی کسی بھی منزل میں ہم آپ سیکھ سکتے ہیں. بوڑھے ہوں، بچے ہوں، خاص طور سے بچے اور نوجوان تو ہنستے کھیلتے سیکھ لیں گے. توجہ نہیں ہے صرف، توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہو جائے تو 20 جملے ادا کرنا اور سیکھ لینا اور اس میں ملکہ پیدا کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک صلوات ارشاد فرما. ہر نماز شروع ہوتی ہے کس چیز سے؟ واجب سنا رہا ہوں ابھی. ظاہر مستحبات کی بات تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز واجب ادا ہو تو 2 منٹ میں ہو جائے گی، اور مستحبات کے ساتھ ہو تو ممکن ہے کہ 2 رکعت نماز 2 گھنٹے میں ادا ہو. بالکل ذمہ داری سے کہنا. خود اعمال عاشورہ میں آپ حضرات مختصر اعمال عاشورہ کر کے گزر جاتے ہیں. اعمال عاشورہ کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ احزاب ہے. کون پڑھتا ہے؟ پورا سورہ احزاب مستحب ہے. مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، باقیات الصالحات اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. تو 2 رکعت نماز ادا کرنے میں کم سے کم 20 منٹ 25 منٹ 40 منٹ لگتے ہیں. 2 رکعت نماز میں قنوت میں طویل دعائیں ہیں. لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو واجب ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ واجب کی مشق ہو گئی تو مستحبات خود پانی کی طرح آسان ہو جائیں گے. پہلے بنیاد بھر لیجیے. ہر واجب نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے. 2 لفظوں کا ایک مکمل جملہ ہے، لیکن یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر کوئی عارف اس کی تشریح کرے تو 200 صفحے کم سے کم لکھے گا. اللہ اکبر، یہ ایک سینٹنس. اس کے بعد سورہ الحمد پڑھنا ہے. کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 7. بس 7 اور 1 8. اس کے بعد ایک سورہ چھوٹا سا پڑھنا ہے. فرض کیجئے کہ آپ سورہ انا اعطینا پڑھتے ہیں، 3 آیتیں ہیں اس میں، 11 ہو گئی. اب آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے سے پہلے کیا کہیں گے؟ وہی اللہ اکبر جو سیکھ چکے، اسی جملے کو دہرا رہے ہیں نا. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ایک جملہ ہے. اب اسے 3 بار کہیے، 5 بار کہیے، 7 بار کہیے، 9 بار کہیے، 11 بار کہیے، 70 بار کہیے، جملہ تو ایک ہے. ٹھیک ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 12. کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ایک جملہ. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، سجدے میں پھر ایک جملہ کہنا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو ایک جملہ پڑھا. یہ ایک رکعت ہو گئی. اچھا، جب اگر سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنے کی اچھی مشق ہو گئی ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مشق میں دیر لگے گی. سارے الفاظ وہی ہیں، ایک عظیم کی جگہ اعلیٰ ہے، آسان ہو جائے گا.
اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ یہی دہرانا ہے. ایک اس میں سورہ قل واللہ ایڈ کر لیجیے. اس کے بعد جب نماز ختم ہوگی تو 2 جملے ہیں تشہد کے اور ایک جملہ ہے سلام کا. کل 18-20 جملے ہیں نماز کے. کیا یہ 18 یا 20 جملے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ نہیں سیکھ سکتے؟ اتنے عاجز ہیں، اتنے غیر گزرے ہیں، ایسے جاہل ہیں، ایسے ان پڑھ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں ہے نا؟ جب نہیں ہے تو پھر سیکھ کے دکھائیے گا، بھولا نہ دیجیے گا. پھر ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے. اب یہ نماز کی بات آ گئی تو باقی تمام باتیں چھوڑ کر آگے بڑھو. ایک عام بات ہو گئی ہمارے ذاکروں میں کہ نماز اور عزاداری کا تقابل کرنا. یہ ماشاءاللہ ایک ذوق ہے، چکھارا ہے زبان کا. توبہ کیجئے، توبہ، خوف خدا کیجئے. حسین سے ڈریے، علی سے ڈریے. اس طرح سے خدمت نہیں ہو سکتی مولا کی. وہ جو تہے خنجر بھی نماز ادا کرے، اس کی عزاداری کے سلسلے میں آپ نماز کا استخفاف کریں، نماز کو سبک گردانیں. ایسا نہ کیجیے، یہ نہ کیجیے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ مجمع کی واہ واہ آپ سمجھتے ہیں بہت بڑی چیز ہے. معصوم دعا دیں وہ بڑی چیز ہے. مجمع کی داد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، انسانوں کی تعریف کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل انعام ہے جو معصوم دیں گے، اصل نیک نامی ہے جو خدا دے گا آپ کو. خوف خدا کریں. نماز کا استخفاف ممبروں سے اور ذکر مولا میں نہ ہو. یہ ضرور ہے، عرفانی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، نماز بھی من جملہ مصادیق مفہوم صلاۃ ہے. صرف سخن گسترانہ طور پہ میں نے نہیں عرض کیا ہے، کئی ممبروں پہ اپنے خود 2 مصرے میں نے دہرائے، آپ کے سامنے بھی دہرا رہا ہوں کہ مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. یا علی عزا اپنی، یا حسین اقامت ہے. مجلس عزا کی عظمت ہے، اہمیت ہے، لیکن نماز سے اس کو نہ ٹکرائیں. یہ گستاخی نہ کریں، یہ گناہ نہ کریں. اس سے نہ اللہ راضی ہوگا، نہ امام علی راضی ہوں گے، نہ بی بی زہرا راضی ہوں گی، نہ مولا حسین راضی ہوں گے. بچوں، جوانوں، ذاکروں، ذکر خدا کرو. یہ خود مجلس من جملہ مصادیق صلاۃ ہے. لفظ صلاۃ میں جو مفہوم ہے نا، اس کا کامل تر، بارز تر، بلند تر، معین، متعین مصداق وہ نماز ہے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں. اس کے بعد وہ نمازیں ہیں جو مستحب نمازیں ہیں. اور یہ مصادیق جب پھیلتے چلے جاتے ہیں تو اس میں نماز یہ نماز عزا شامل ہو جاتی ہے. تو مجلس عزا بھی نماز ہے، ماتم بھی نماز ہے، نوحہ بھی نماز ہے، مگر یہ اپنی جگہ اور وہ اپنی جگہ. انہیں ٹکرانے کی کوشش ہرگز نہ کریں. خدا را ذاکری کا وہ اسلوب ہو کہ رضائے حق اور رضائے معصوم، رضائے ابو عبداللہ الحسین، نہ کہ رضائے مخلوق. یہ انسان آپ کو کیا دیں گے؟ نیک نامی دیں گے، یہ انسان رزق دیں گے آپ کو. ایسا نہ کرنا. بعض جوانوں سے ایک گلہ اور کروں. میں نے بعض نوجوانوں کی
یوٹیوب پر ذاکری سنی ہے، عمدن سنی ہے، بعض دوستوں نے لا کے سنائی، خود میں نے سنی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مائک پر آئے، اس کے بعد کچھ دیر تک سنو دوستو، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے ہاتھ اٹھا کے داد نہیں دی تو پھر تمہارا حسب نسب خراب۔ استغفر اللہ ربی۔ یہ کون سی ذاکری ہے؟ یہ کون سی ذاکری ہے؟ کون سی تہذیب ہے؟ کس کی ذاکری ہے؟ مولا کی فضیلت پڑھ کے داد لینا چاہتے ہو یا خود اپنے جملوں پر داد لینا چاہتے ہو کہ میں نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا؟ تم کیا، تمہارا جملہ کیا، ہم کیا، ہماری ذاکری کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واضح ہے؟ میں نے پہلے عزاداروں اور ذاکروں کی فضیلت بیان کر دی۔ آپ کی بہت اہمیت ہے، بہت عزت ہے، مگر آپ ایک تہذیب کا حصہ ہیں، تہذیب کو پروان چڑھانے والے ہیں۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہوئی کہ ہمارے جملے کو اگر کسی نے داد نہیں دی تو ہم نعوذ باللہ ایسا جملہ کہیں کہ اس کے حسب نسب پہ بات چلے جائے۔ یہ مجلس عزا کی شان ہے؟ مگر کیا یہ مجلس عزا کی شان ہے؟ سوچ رہے ہو کیا کہتے ہو؟ تہذیب کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے؟ اور اپنے سامنے بیٹھنے والے مجمع کی عزت تمہاری نگاہ میں ہے کہ نہیں؟ بس اپنی عزت ہے، باقی کسی کی عزت نہیں ہے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ مومنین کوئی بزرگ ہے، تمہارے دادا کے برابر ہیں، بابا کے برابر ہیں، چچا کے برابر ہیں، تمہارے بھائی یا تم سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، ان سب کی شان میں کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون سا عزاداری کا طریقہ ہے؟ کون سا ذاکری کا طریقہ ہے؟ تہذیب سخن، تہذیب زبان، تہذیب فکر، تہذیب و ثقافت بلند ہونی چاہیے۔ معصومین کا تذکرہ ہے، اس میں گندیدہ خیالات آنے ہی نہیں چاہیے۔ محبت سے عرض کریں، محبت سے عرض کر رہا ہوں، یہ سب باتیں محبت سے عرض کر رہا ہوں۔ تمہارے اوپر قدرت لٹائے گی، ہن برسے گا، دولت تمہاری ٹھوکروں میں رہے گی، مگر اپنے دل دماغ کو بلند رکھو، واقعاً عشق اہل بیت کا ثبوت دو، معرفت حق کا ثبوت دو۔ معرفت حق اللہ کا تذکرہ ہے، معصوم کا تذکرہ ہے، آنے والے ہر مومن کا ایک احترام ہے، آنے والے ہر سامع کا ایک احترام ہے، کوئی دوسرے مسلک کا ہے۔ آیا ہے چل کے تمہارے فرش عزا پر تو کیوں آیا ہے؟ مجلس سننے آیا ہے تو تم اس پہ طنز کرو گے یا احترام کرو گے؟ دشمن کے لشکر سے نکل کے ہو آیا تھا، مولا نے کیسی عزت دی اس کو؟ آنے والوں کو عزت دیتے ہیں، طنز اور تشنیع کا نشانہ نہیں بناتے۔ یہ نہیں کہ وہ آیا ہے جو شرمندہ ہو کے واپس جائے، وہ آیا ہے گناہگار تو حر ہو کے واپس جائے۔ اسے وہ احترام دو، وہ محبت دو کہ جو اہل بیت کے گھر کی اور در کی خیرات ہے، ان کے در کی خیرات ہی محبت ہے۔ اللہ کے دین کی بنیاد محبت، اللہ والوں کے گھر کی خیرات محبت ہے۔ سب کو محبت بانٹو، نفرتوں کو مٹاؤ، محبتوں کو جگاؤ۔ یہ ذاکروں کا فریضہ ہے، فریضہ۔ ہمارے جو ذاکر ہیں، میں نے آگے پوچھا بعض حضرات سے، پہلے کہ یہاں امامے والوں کو جو برداشت ہی نہیں کرتے تھے پہلے، اب کرنے لگے ہیں، بس ذاکر ذاکری کرتے تھے۔ یہ ذاکر محترم ہے، مگر امامے اور ذاکری کا ٹکراؤ کون سا ہے بھائی؟ یہ امامہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ امریکہ کا ایجاد ہے؟ یہ امامہ جو ہے برطانیہ کی ایجاد ہے؟ یہ امامہ یادگار امامہ رسول ہے۔
یہ تمہیں دیکھ کے اچھا نہیں لگتا؟ یہ ردا جو ہم گوشت میں ڈالتے ہیں کس لیے ڈالتے ہیں؟ سیرت مبارکہ میں ہے کہ رسول ردا پہنا کرتے ہیں. یہ لباس رسول ہے. تبرکن تیمنن عقیدتن، حضور کی سیرت پر چلنے کی کوشش کی خاطر ہم یہ لباس بھی پہنتے ہیں. واضح بھائی، رسول پاک کے شمائل کو اختیار کرنا، ان کی سیرت پہ چلنا، قدم بقدم رسول پاک کی سیرت پہ چلنا واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے محبت کرو تو اللہ کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، تو نقش قدم کہاں ملیں گے؟ نقش قدم رسول کے ملیں گے، نقش قدم علی کے ملیں گے، نقش قدم اہل بیت کے ملیں گے. ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ کی محبت کا حق ادا کرنا ہے. تو نقش قدم پہ چلنے میں وہ کیسے سوتے تھے، وہ کیسے جاگتے تھے، کتنی دیر سوتے تھے، کتنی دیر اٹھ کے عبادت کرتے تھے، کتنی دیر قسم معاش کرتے تھے. ہر معصوم قد یمین سے رزق بھی کمانے کی ایک سیرت چھوڑ گیا ہے. ہر معصوم اپنے زور بازو سے رزق کمانے کی ایک سیرت چھوڑ گیا ہے. ہمارے 12 اماموں میں سے ہر امام مختلف طرح سے رزق کمانے کی مثالیں چھوڑ گئے. تو رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے. مثلا معصومین کبھی کوئی چیز خریدتے تھے اور پھر بیچ دیتے تھے تھوڑے سے منافع کے ساتھ. تجارت، ناقہ خریدا کسی سے 100 درہم میں یا 100 دینار میں، اور کسی دوسرے سے 150 دینار یا 150 درہم میں بیچ دیا. اس سلسلے میں تو ایک بہت مشہور روایت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، پاپا تھا. اب دیکھیے طاقت ساتھ دے جائے تو میں اس کرتا چلوں کہ پاپا معصومین، مگر گھر سے نکلے، بازار میں گئے، دیکھا کہ جناب مقداد کھڑے ہوئے ہیں. جناب مقداد سے بہت دوستی تھی پیغمبر اور اہل بیت، مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں مقداد تھے. 4 جو بنیادی ستون ہیں عرش ایمان اہل بیت کے، اس میں سے ایک مقداد ہیں. سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر. دیکھا مقداد کھڑے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا. مقداد کیا حال ہے؟ 3 دن سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، بھوکے. اچھا. حضرت لے کے آئے تھے ایک ناقہ، اسے بیچا اور جتنا پیسہ ملا سب مقداد کو دے دیا. اب وہ روایت مفصل ہے کہ پہلے ناقہ خریدا 100 درہم میں، اور اس کے بعد آگے بڑھے تو فوراً دوسرا ایک خریدار مل گیا، ایک بیچنے والا ملا، اور اس کے بعد خریدار ملا. اس نے کہا یا علی یہ بیچیں گے، ابو الحسن بیچیں گے ناقہ؟ کہاں بیچوں گا؟ کتنے میں؟ 150. کا دل لاؤ دے دو. وہ 50 اضافہ ہوئے، مقداد کو دیا. آگے بڑھے، جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تو پیغمبر مسکرا رہے تھے. کہا علی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا تجارت کر کے آ رہا ہوں. ایک ناقہ خریدا 100 درہم میں، 150 میں بیچ دیا. اور پھر جب پلٹے جس سے 50 قرض لیا تھا اور لے کے دیا تھا مقداد کو تو وہ ملا ہی نہیں. کہا کہ یا علی جانتے ہو کون تھا؟ وہ بیچنے والے جبرائیل تھے، خریدنے والے میکائیل تھے. تو یہ کبھی کبھی تو اس طرح تجارت کرتے تھے، کبھی واقع، کبھی کسی باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، کبھی کسی اپنے باغ میں. امیر المومنین علیہ السلام کی جائیدادیں ینبوع تک تھیں. ینبوع، مدینہ کہاں، ینبوع کہاں، اور وہاں بہت سے باغات آپ اپنے قد یمین سے وہاں
کھودتے تھے کنویں تاکہ پانی نکل آئے، اس سے باغ سیراب کیا جا سکے، باغ کو پروان چڑھایا جا سکے. اور جب باغات پروان چڑھاتے تھے تو کسی غلام کو باغ بھی دے دیتے تھے اور اس کی ملکیت بھی دے دیتے تھے. جاؤ خدا کی راہ میں تم آزاد ہو، تم بھی آزاد ہو، باغ میں تم. یہ سیرت ہی امیر المومنین کی. تو ہر طرح سے معصومین نے رزق کمانے اور عوام الناس کو پروان چڑھانے کی مثالیں دکھائی. ایک بات میں بات نکلتی چلی آئی تو عرض کرتا چلا جاتا. رزق کمائیں، نیک نامی کمائیں، فضائل اہل بیت بیان کریں، لیکن تہذیب کا پایہ بلند رہنا چاہیے اور ہر مومن کا احترام کرنا چاہیے، ہر آنے والے کا احترام. کسی مسلک کا کوئی آپ کے فرش پر آ جائے، وہ سب سے پہلا انعام تو یہی کہ وہ آپ کے فرش پر آیا ہے، اس کا احترام کریں. اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیتیں اپنی جگہ ہیں، پیغمبر نے فرمایا ایک مرد مومن کی حرمت، ایک مرد مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. یاد رہے گا یہ جملہ. اب آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیسے کرتے ہیں سیکھو گے. ایک مرد مومن کی، ایک مرد عالم نہیں، فقیہ نہیں، مجتہد نہیں، ذاکر نہیں، ایک مرد مومن، اس کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے. اگر یہ خیال رہے تو دیکھو کتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا، کتنا حسین معاشرہ ہوگا، محبت کرنے والا، مودت کرنے والا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، ایک دوسرے کے غم میں غم گساری کرنے والا، ایک دوسرے کی غمخواری کرنے والا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا. وہ معاشرہ چاہیے، نہ کہ خود غرضی کا معاشرہ، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرتوں کا معاشرہ، نہ کہ تفرقہ پردازی کا معاشرہ. اس معاشرے کی مثال آپ کو قائم کرنی ہے کہ زیر پرچم ابو الفضل العباس جو معاشرہ پروان چڑھے وہ ایسا خالص ہو کہ اس میں نفرتیں نہ ہو، منافقتیں نہ ہو، قدورتیں نہ ہو، مودتیں ہی مودتیں ہوں، محبتیں ہی محبتیں ہوں، تہذیب کا بلند معیار ہو، زبان اچھی ہو، فکر اچھی ہو، دل صاف ہو، ذہن روشن. اور اسی لیے عبادتیں بھی واجب قرار دی گئی، اسی لیے یہ اعضاء کا سلسلہ بھی رکھا گیا تاکہ ہماری اجتماعی تطہیر ہوتی رہے. تزکیہ اجتماعی تزکیے کے عمل کا نام ہے عزاداری. یہ عزاداری اجتماعی تزکیے کا عمل ہے. ایک انسان کی ایک نفس کا تزکیہ الگ ایک سفر ہے، اور اجتماعی طور پر نفس کا تزکیہ یہ مجالس اعضاء میں ہوتا ہے. یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں اجتماعی طور پر سب سمٹ کے آتے ہیں اور اساس تہذیب انسانی لے کے اٹھتے ہیں، یعنی محبت کا جوہر لے کے اٹھتے ہیں، معرفت کی سوغات لے کے اٹھتے ہیں. تو جو ہمارے ذاکرین ہیں ان پہ یہ لازم ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور معصومین کی رضا جوئی کا ہر وقت خیال رکھیں. سب مل کر ایک بلند صلوات پڑھنے میں جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ تو رہ گیا. اب یہ تمہید ہی صحیح، اس سال تمہید، اگلے سال زندگی رہی اور آیا تو پھر مجلس کو ہوگا انشاءاللہ. یہ تمہید، لیکن تمہید ضروری تھی، بھلا نہ دیجیے گا. جب میں کہیں جاتا ہوں مہمان کے طور پر تو یہ کہتا ضرور ہوں کہ ہمارے یہاں ایک تہذیب چلی آ رہی ہے. فقرہ کہتے ہیں لوگ، جب آتا ہے کوئی اور جاتا ہے تو جاتے وقت کہتا ہے بھیا کہا سنا معاف کر دینا. میں معلوم ہے کیا کہتا ہوں؟ کہا سنا یاد رکھنا. بلایا کس لیے؟ کہنے ہی سننے کے لیے تو بلایا تھا کہ میں کہوں اور تم سنو. تو پھر یاد رکھنا ہے، بھلا نہ دینا، فراموش نہ کرنا. اپنی زبان بلند کرنی ہے، اردو بھی یا جس کی جو مادری زبان ہے، اردو، پنجابی، سندھی، جو بھی سرائکی، جو بھی زبان ہے،
زبان کا معیار بلند سے بلند کرو، اس میں فحشیات کا دخل نہ ہو۔ دیکھو ایک بات کہہ دوں، تربیت کا مرحلہ، یہ جو بہت سے لوگ آتے ہیں، مرد خواتین، اور شکایت میں مولانا جب نماز پڑھتے ہیں، ہم جب تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو دل میں بڑے گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں، کیا کریں، کہاں سے آتے ہیں یہ خیالات؟ حالانکہ یہ شخص مکلف، یہ مرد یا عورت پاک ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی گناہ کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، پھر یہ گندے خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ جو گندے الفاظ سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، آپ الفاظ کی تاثیر نہیں جانتے، لفظ جب سماعت تک آتا ہے، یہ لفظ ذہن پر عمل کرتا ہے، اور لفظ اپنے معنی کے پیکر تخلیق کرتا ہے، اور یہ ذہن و قلب کا ناسور بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ گناہ نہیں کیا آپ نے، مگر باہر آپ نے فحش گالیاں سنی، معاف کرنا یہ لفظ کہہ دیا، آپ نے فحش مکالمے سنے، یہ لفظ سنا آپ نے، ذہن میں گیا یا نہیں گیا؟ کسی نہ کسی وقت یہ سوتے میں، خواب میں آپ کو ستائے گا، مصلی پر نماز میں آپ کو ستائے گا، چہ جائے کہ سنا نہیں، خود کہہ بھی دیا ہو کبھی غصے میں، یا عادت پڑ گئی ہو نوکروں سے چاکروں سے بولنے میں ہمیشہ فحش گالیاں بک کے، اور آپ بات، یہ بعد میں آپ کی ذات کا ناسور بنتا ہے۔ گناہ نہ کرنے کے باوجود ذہن آلودہ گناہ رہتا ہے، اس لیے تطہیر زبان کس قدر ضروری ہے۔ زبان پاک ہو، صاف ہو، خیالات پاک ہو، صاف ہو، ذہن روشن ہو، دل روشن ہو، معرفت حاصل کریں، محبت پہ بنیاد رکھیں، اور پھر ذکر محمد و آل محمد کریں، تو دیکھیے صرف آپ کا معاشرہ نہیں، پوری دنیا کیسے نور الہی سے جگمگا جائے گی۔ اس ذکر میں مگر کم تاثیر ہے، اس ذکر میں کم تاثیر، بے پناہ تاثیر ہے، بے پناہ تاثیر۔ مجھے یہ بھی تجربے ہیں کہ کسی نے ایک جملہ حضرت علی کی فضیلت کا سن لیا تو زندگی منقلب ہو گئی، ایک جملہ بی بی زہرا کی فضیلت کا سن لیا، زندگی منقلب ہو گئی، ایک جملہ امام حسین کے واقعات میں سے کسی نے سن لیا، زندگی منقلب ہو گئی۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں تجربے کیے، بہت سے لوگوں نے مذہب تبدیل کیا، مذہب اہل بیت پہ آئے، میں نے پوچھا کیوں آئے، ایک کوئی واقعہ بتا دیتے ہیں، یہ واقعہ میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد ذہن و دل کا عالم دگرگون ہو گیا۔ یہ ہے معجزے، ان کا وجود نور ہے، ان کا نام نور ہے، ان کا ذکر نور ہے، ان کا کلام نور ہے۔ تو یہ نہ کیجیے کہ نور کو ظلمتوں سے مخلوط کر لیجیے۔ بس گفتگو ختم۔ میں آپ سب حضرات سے دست ادب جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف فرما دیجیے، لیکن یہ درد تھا جو عرض کرنا ضروری تھا۔ میں چاہتا ہوں ذاکروں کی کثرت ہو، خوب پیدا ہو ذاکر، اور آپ میں سے پیدا ہوں گے۔ ہر ذاکر صاحب امامہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی تعداد میں مجلسیں ہوتی ہیں، اور مجلسوں کی کثرت بڑھے گی گھٹے گی تو نہیں، خدا نہ کرے وہ دن آئے، مجلسیں تو بڑھیں گی، مومنین کی تعداد بڑھے گی، مجلسوں کی تعداد بڑھے گی، ممبروں کی تعداد بڑھے گی۔ ہر ممبر پر حوض قوم سے اور حوض نجف سے آ کے پڑھے کوئی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ میں سے ذاکر پیدا ہونے ہیں۔ یہ بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، یہ کسی بھی فن میں پڑھ رہے ہیں، خاص طور سے جو لوگ ہیومینٹیز میں پڑھتے ہیں، اردو لٹریچر، پرشین لٹریچر، عربک لٹریچر، انگلش لٹریچر، ہسٹری اور جو اس طرح کے سبجیکٹس ہیں وہ پڑھنا، تو سائنس پڑھنے والے بھی اسٹوڈنٹس، آپ میں سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جوانوں کا، اسے جذب ہونا چاہیے اور اپنے کو تیار کرنا چاہیے کہ ہمیں ذاکر بننا ہے۔ واضح ہے؟ آپ پی ایچ ڈی ہوں گے، کسی ذاکر کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھیے گا، آپ خود کوشش کیجئے کہ ذاکر بنیں۔ آپ ایم اے ہیں، بی اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ڈی لٹ ہیں، آپ کوشش کریں کہ ذاکر بنیں ان شرائط کے ساتھ۔ ذکر حسین، ذکر محمد و آل محمد
وہ سعادت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ملائکہ ترستے ہیں، فرشتے ترستے ہیں۔ جہاں مجلس اعظا منعقد ہوتی ہے نا، یہاں سے ایک ایسی خوشبو پیدا ہوتی ہے کہ جو آسمانوں تک بلند ہوتی ہے اور فرشتے اس خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ذکر کا معیار ہونا چاہیے، ذکر کا معیار ہونا چاہیے۔ بس میں اپنی گفتگو کر چکا۔ آپ کو ذاکر بننا ہے، ممبروں کو سجا رہنا ہے، ممبروں کی رونق میں اضافہ کرنا ہے، مجالس کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا بمشیت الہیہ، یہ کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ اور صرف عالم دین کے انتظار میں مجلس رکی رہے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اٹھ کے ذاکری کرنی ہے، مگر شرائط کے ساتھ۔ ہر آنے والے فرش ادا پہ آنے والے کی عزت کا خیال رہے اور اپنی کو ہر ایک سے کمتر سمجھے، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ سب کا احترام کریں اور اہل بیت کا ذکر کریں۔ جب دل سے ذکر ہوتا ہے تو کیسے منقلب ہو جاتا ہے ایک انسان۔ بس میں ایک واقعہ اپنا چشمدید اپنی زندگی میں جو گزرا ہے نقل کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں، اسی میں آپ گریہ کر لیں گے اور معارف مجلس حاصل ہو جائے گا۔ سن 2002 کی بات ہے، عراق میں ابھی صدامی حکومت باقی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ختم ہو گئی وہ حکومت۔ میں لندن سے کربلا محرم میں جا رہا تھا زیارت کے لیے۔ جب لندن سے چلا، ایئرپورٹ پر بورڈنگ پاس لینے کے لیے منتظر کھڑا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بار بار میرے پاس آ رہا ہے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے اس کی۔ جب وہ کئی بار آیا اور واپس گیا، آیا اور واپس گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ اس کی ہمت نہیں پڑی تو میں خود ابتدا کروں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ خوش ہو گئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں عراق جا رہا ہوں۔ عراق جا رہے ہیں؟ میں بھی عراق جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا آپ کربلا جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں کربلا جاؤں گا۔ کہا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں شیعہ ہوں۔ کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں تو اہل سنت سے ہوں، مگر میں بھی کربلا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کربلا جا رہے ہیں؟ کربلا میں تو رسول پاک کے نواسے کا روزہ ہے نا، تو اس میں شیعہ سنی کی کیا تقسیم ہے؟ آپ جا رہے ہیں، سعادت کی بات ہے۔ کہا مگر آپ میری ایک مدد کریں گے؟ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا میں نے سنا ہے وہاں ایک ایسے جوان کی قبر ہے کڑی الجوان، ایک ایسے جوان کی قبر ہے کہ وہ اتنا پیاسا تھا کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے واپس آیا اور اپنے باپ سے کہا، اپنے بابا سے کہا کہ بابا پیاس کی شدت مجھے قتل کیا چاہتی ہے۔ بابا نے کہا تم اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ جوان نے زبان ڈالی اور فوراً کہہ لی بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہے۔ اس نے کہا میں ٹی وی پہ بیٹھ کے براؤز کر رہا تھا ڈیفرنٹ چینلز، انگریزی میں کوئی شخص یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، بس اسی وقت میں نے دل میں طے کر لیا کہ میں کربلا جاؤں گا اور اس جوان کی قبر پر جا کر نذرانے عقیدت پیش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے اس جوان کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتا دیں گے؟ بڑی بے چینی سے، بڑے جذبے سے میں نے کہا ہاں، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں جانتا ہوں وہ جوان کون تھا، مجھے اس کی قبر بھی معلوم ہے، آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا۔ وہ کوئی اور نہیں، علی اکبر تھا، سراپا شبیہ پیغمبر، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں رسول کی شبیہ تھا، اور وہ اپنے بابا آقا حسین کے اوپر اس نے اپنی جان قربان کی تھی۔ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال کہ کس طریقے سے ایک واقعہ انسان کی زندگی کو منقلب کر دیتا ہے۔ بس مجلس تمام ہو چکی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آوازیں بلند ہو گئیں، مگر یہ جو تاریخیں ہیں بس اتنا یاد دلا کہ خاموش ہو جاؤں گا۔ یہ تاریخیں وہ ہیں جب کربلا کا قافلہ اسیروں کی شکل، بس یہ خدا کی قسم یہ ایک لفظ نہ سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے۔ کون اسیر ہوا ہے؟ کون اسیر ہوا ہے؟ رسول کی نواسی زینب، زینب و ام کلثوم اسیر ہیں، بازو
گزرتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے یہ آل محمد کے اسیر ہیں۔ جب شام میں ایک قافلہ داخل ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ اہتمام کیا گیا تھا، بازار شام میں 2 رویا آئینہ بندی کی گئی تھی تاکہ جو قریب ہیں وہ تو براہ راست دیکھیں گے، جو دور ہیں وہ آئینے میں کم سے کم زینب کا کھلا ہوا سر دیکھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کس طرح بیویوں نے بازار شام سے گزر کیا ہوگا اور کس انداز سے دربار شام میں داخلہ ہوا ہوگا، وہ روایت بڑی معنی خیز ہے کہ جب دربار میں داخلے کا وقت تھا بی بی نے کئی مرتبہ کہا کم سے کم ہمیں سر چھپانے کو چادر تو دے دو، دربار میں ساری دنیا کے سفراء ہوں گے، طرح طرح کے لوگ، ملکوں کے لوگ ہوں گے، ہمیں سر چھپانے کے لیے چادر دے دو۔ جب چادر نہیں ملی تو بی بی نے کہا ام کلثوم، فضہ، رباب، لیلہ، سکینہ، اب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ اٹھایا سید سجاد آگے بڑھے، وہ بھی اماں بابا کے سر مبارک کو تو دیکھ لیجیے۔ بی بی بھائی کی لہجہ شناس بی بی، اس نے نوک نیزہ کی طرف دیکھا، سرکار سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، ریش مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بی بی نے کہا بھیا میں سمجھ گئی، اگر یہ امتحان